اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں کتاب عطا کی، اللہ نے سب سے بہترین رسول تمہیں عطا کیا، سب سے آخری شریعت جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، جب اللہ نے اتنا سب دیا، اے ایمان والو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کے اندر ہم سب کے گھر پہلے سے طے ہیں۔ جب ایک آدمی قبر میں جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہوگا تو اسے پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس کے فرشتے کہتے ہیں، اے جنتی یہ دیکھ، یہ تیرا گھر تھا جو اللہ نے جہنم میں تیرے لیے طے کیا تھا، مگر تو نے جو اعمال کیے اس اعمال کی بدولت اللہ کا فضل تجھے ملا تو اللہ نے اس جہنم کو جنت میں بدل دیا۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک وما اذبتہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنی اولاد کو تو ادب سکھا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن تجھے تیری اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ، اور اللہ تیری اولاد سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت کی، اور تیرے ماں باپ نے جو تجھے ادب سکھایا تھا اس کو تو نے کتنا اپنی زندگی میں اپنایا۔ ہر اعتبار سے دونوں ذمہ داریوں کے تعلق سے سوال کیے جائیں گے۔ جو آدمی اسلامی آداب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سنتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی سے فرائض کو ختم کر دیتا ہے، اور جو فرائض کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اس سے چھین لیتا ہے، وہ اللہ کو نہ جانے گا نہ جنت کا کبھی حقدار بن پائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة شداد غلاظ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، تم اپنے نفسوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ جہنم جس پر ہم نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو بڑے سخت ہیں، جو کسی پر رحم نہیں کرتے ہیں، جو اندھے اور بہرے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ بات
ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذریعے اس امت محمدیہ پر جو احسان کیا ہے یہ ناقابل فراموش احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جس سے ہم اس کی رضامندی کو خرید سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے نبی بنا کر ان کی اقتداء کرنے کا حکم دے کے ہمیں یہ بتا دیا کہ صبح ہو یا شام ہو آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ نے تمہیں کتاب عطا کی، اللہ نے سب سے بہترین رسول تمہیں عطا کیا، سب سے آخری شریعت جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، جب اللہ نے اتنا سب دیا، اے ایمان والو اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کے اندر ہم سب کے گھر پہلے سے طے ہیں۔ جب ایک آدمی قبر میں جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوگا تو اسے پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس کے فرشتے کہتے ہیں، اے جنتی یہ دیکھ، یہ تیرا گھر تھا جو اللہ نے جہنم میں تیرے لیے طے کیا تھا، مگر تو نے جو اعمال کیے اس اعمال کی بدولت اللہ کا فضل تجھے ملا تو اللہ نے اس جہنم کو جنت میں بدل دیا۔ تو ہر انسان کا مقام جہنم میں طے ہے، لہذا انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اصل کامیابی بھی یہی ہے، کامیابی یہ نہیں کہ انسان جنت کی کوشش کرے اور جنت میں داخل ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی گردن کو جہنم سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو اور اسی طرح اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس آیت کے ماتحت کہتے ہیں، قوا انفسکم واہلیکم نارا اے علموہم وادبوہم، کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو، اپنے گھر والوں کو علم سکھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ۔ محترم حاضرین، جب بھی بات ہم اسلامی آداب کی کہتے ہیں تو آج ہمارا تعلق اسلامی آداب کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلامی آداب یہ پیٹ بھر کر کھانے کے بعد زائد کھانے کی طرح ہے، چاہے تو کھائیں چاہے تو نہ کھائیں۔ اگر اسلامی آداب کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا عقیدہ تو صحیح ہے، ہم مخلص تو ہیں، ہم عبادت تو کرتے ہیں، آج اسلامی آداب کے حوالے سے یہ عام مسلمانوں کا تصور بن چکا ہے۔ محترم حاضرین، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسلامی آداب اسلام کے اندر کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ جس طرح اس کے احکام میں ہے، اس سے بڑھ کر اس کے آداب میں ہے۔ کسی بھی آدمی کا اسلام اس وقت تک مزین اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اسلامی آداب کو نہ اپنائے۔ اسلامی آداب کو اپنائے بغیر نہ کوئی آدمی اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکتا ہے، نہ اس کے رسول سے کر سکتا ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کے حوالے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ ایک مضبوط تعلق جو بندے کو اپنے رب سے جوڑنا چاہیے وہ تعلق بھی اسی اسلامی آداب کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامی آداب کو چھوڑ دے اس کا کبھی گہرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہو نہیں سکتا، اسلام کے تئیں اس کی غیرت مر جائے گی۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ جس طرح انسان کو اسلامی آداب کا خیال کرنا شریعت کی پابندی کرنے میں اسے مدد پہنچاتا ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے میں یہ بڑا مددگار ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامی آداب کو اپناتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو صرف اللہ کی وجہ سے جوڑنا چاہتا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اسلامی اخلاق کو پھیلانا چاہتا ہے، اسلامی آداب کو اپنانا یہ دلیل ہے کہ وہ آدمی اس زمین پر سب سے خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلامی آداب کو چھوڑ دے تو جتنی باتیں بطور دلیل بیان کی گئی یہ سب کا مخالف وہ آدمی ثابت ہو جائے گا۔
محترم حاضرین، اسلامی آداب کہتے کسے ہیں؟ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، امام السیوطی نے اپنی کتاب میں اسلامی آداب کی تعریف کرتے ہوئے کہا الادب استعمال ما یحمد قولا وفعلا، کہ انسان کی زبان سے، اس کے کردار سے جو بھی اچھا کام صادر ہو جائے، چاہے زبان سے ہو یا اس کے کردار سے ہو، جسے اسلام اچھا کہتا ہے وہ سب اسلامی آداب کے اندر آتا ہے۔ مصباح المنیر کتاب کے اندر ابو زید الانصاری رحمہ اللہ کا تعریفی قول ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں کہ انسان سے جو بھی اچھے اخلاق صادر ہو جائیں وہ سب اسلامی آداب کے اندر آتے ہیں۔ اگر عام فہم زبان میں کہا جائے کہ اسلامی آداب کیا ہیں، اسلامی آداب وہ اسلام کے سارے تعلیمات ہیں جس کا تعلق انسان کی عبادت سے، اس کے معاملات سے، اس کے روز مرہ زندگی سے آتا ہے۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر اگر اخلاق اور اسلامی آداب ان دونوں میں فرق دیکھنا ہو تو اتنا سمجھ لیجئے کہ اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ اخلاق جسے اسلام نے محمودہ کہا ہے، جسے اپنانے کا حکم دیا گیا، ایک وہ اخلاق جس سے بچنے کا حکم دیا گیا جسے اخلاق مذمومہ کہا گیا۔ اخلاق دو طرح کا ہے، لیکن جب بات آداب کی آئے گا تو آداب سب اچھے ہیں، برے آداب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے یہی بنیادی فرق اخلاق اور آداب کے اندر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آداب کا استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا، اس کے رسول کا ادب کرنا، اس کی شریعت کا ادب کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ ادب کرنا، اس انسان کا اپنی روزمرہ زندگی میں اسلامی آداب کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو قرآن کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آداب کو پاسدار رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی اور درگزری کو اپنائیے، اسی طرح جب بھی لوگوں سے گفتگو کیجئے بھلائی کا معاملہ کیجئے، بھلائی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین اور ہر جاہل کے منہ آپ نہ لگا کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب کو سکھانے کی فضیلت کو بیان کیا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس دنیا میں دگنا اجر دے گا۔ پہلا آدمی وہ اہل کتاب جس نے اللہ کے نبی سے پہلے کسی نبی پر ایمان کو لایا، پھر اللہ کے نبی پر ایمان کو قبول کیا۔ اسی طرح وہ غلام جس نے اللہ کے حق کو ادا کیا اور اپنے مالک کے حق ادا کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہو، جس کے پاس ایک لونڈی ہو، لہذا وہ اسے ادب سکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، پھر اسے آزاد کرتا ہے اور اس سے دوبارہ شادی کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا فلہ اجران، اس کو اسلام دگنا اجر دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، جیسے ہی دیکھا کہ میں نے شادی کی ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے آتا دیکھا تو آپ نے پوچھا هل تزوجت بکرا ام ثیبا، یہ تو بتاؤ اے جابر کہ تم نے کسی کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا کسی ثیبہ سے کی ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے ثیبہ سے کی ہے، میں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ لہذا وہ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میری والد نے میرے لیے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی بہنیں چھوڑی ہیں جن کی تربیت کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر کہتے ہیں فکرہت ان اتزوج مثلہن، اس بات کو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کی عمر کی کسی کنواری لڑکی کو گھر میں لاؤں، لہذا وہ نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کا خیال کر سکے، اس لیے میں نے اپنی بہن کی عمر سے بڑی عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کو ادب سکھائے، تاکہ وہ ان کا خیال کر سکے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی اسلامی آداب کو مکمل کرنا بتایا۔ آپ کہتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جتنے بھی اخلاق کے اعلیٰ پیمانے ہیں، جتنے بھی اسلامی آداب ہیں، سب کو میں مکمل کروں۔ محترم حاضرین، یہ اسلامی آداب جسے لوگوں نے نمک کم پانی کی طرح سمجھ لیا کہ اگر مل جائیں تو اپنا لیں، ضرورت ملے تو لوگوں کے سامنے جتائیں، اپنے نفس کا ادب بھول جائیں، لوگوں کے درمیان آ جائیں تو سفید لباس کی طرح اپنا کردار بھی سفید دکھائیں۔ لوگوں نے اسلامی آداب کو پیچھے چھوڑ دیا،
محترم حاضرین، جبکہ سلف صالحین کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ سلف صالحین جس طرح فرائض کی پابندی کرتے، سنتوں کی پابندی کرتے، اسلامی آداب کو بھی انہوں نے اپنا حرز جان بتایا تھا۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ادب ابنک فانک مسئول عن ولدک وما اذبتہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اپنی اولاد کو تو ادب سکھا، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن تجھے تیری اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا، اور تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب سکھایا اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ، اور اللہ تیری اولاد سے پوچھے گا کہ تو نے اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت کی، اور تیرے ماں باپ نے جو تجھے ادب سکھایا تھا اس کو تو نے کتنا اپنی زندگی میں اپنایا۔ ہر اعتبار سے دونوں ذمہ داریوں کے تعلق سے سوال کیے جائیں گے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر سفیان الثوری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا، کہتے ہیں کہ حسن الادب یطفئ غضب الرب، اے ایمان والوں اس بات کو غور سے سنو کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں اسلامی آداب کو اپنا لے، بسا اوقات ایک ادب اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صفت الصفوہ لابن الجوزی کے اندر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا، کہتے ہیں کاد الادب ان یکون ثلثی الدین، اللہ تعالیٰ نے آداب کو قرآن و حدیث میں اتنا بیان کیا ہے کہ اگر دین کے 3 حصے کیا جائے تو 2 حصوں میں اللہ نے اسلامی آداب ہی کو بیان کیے۔ اگر اسلام کے 3 حصے کیا جائے تو 2/3 کیا ہے؟ اسلامی آداب سے بھر کر ہے۔ روضۃ العقلاء ابن حبان کے اندر ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول منقول ہے، ان سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، کہتے ہیں ما خیر ما اعطی الرجل، کہتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک ایک ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد، نعمت کے بعد کون سی ایسی بڑی نعمت ہے جو اسے عطا کی ہے؟ اسلام کے بعد بڑی نعمت کیا لگتی ہے؟ تو کہا غزیرت عقل، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو عقل کی پختگی عطا کرے، عقل مضبوط ہو اور صحیح طور پر اس کا استعمال کرتا ہو۔ کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر کسی انسان کے پاس ایسی عقل نہ ہو تو اس کے بعد اللہ کی بڑی نعمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ادب حسن، کہ اللہ تعالیٰ اسے ادب دے دے، اچھا ادب اللہ سکھا دے اسے، وہ ہر کسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے فرما برداروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اچھا ادب کرے۔ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ بھی عمل نہیں عطا کیا تو اس کے بعد کیا؟ کہتے ہیں اخ صالح یستشیرہ، تو اس کے بعد سب سے بڑی نعمت مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھا ساتھی عطا کیا جو نیک ہے اور اس نیک ساتھی سے وہ مشورہ قبول کرتا ہے۔ کہا اگر کسی کے پاس وہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں صمت طویل، تو اللہ تعالیٰ اسے خاموشی عطا کرے۔ اس کے پاس نہ عقل ہے، نہ اس کے پاس ادب ہے، نہ اس کے پاس نیک دوست ہیں، تو سب سے بڑی نعمت اس کا خاموش رہا ہے، ہر جگہ اپنا خاموش رہے۔ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس یہ بھی نہ ہو تو کہتے ہیں موت عاجل، فوراً مر جائے، فوراً مر جائے، کیونکہ جب کسی کے پاس نہ عقل ہے، نہ ادب ہے، نہ ایسا ساتھی ہے جس سے وہ مشورہ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی زبان کو خاموش رکھ سکتا ہے، تو جتنی جلدی مرے گا زمین میں فساد اتنا کم مچائے گا، یہ سب سے بڑی نعمت اس کے لیے ہوگی۔ محترم حاضرین، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی آداب یہ انسان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ اسلامی آداب کو چھوڑے گا وہ شیطان کا شکار ہوگا، زمین میں اصلاح سے زیادہ وہ آدمی فساد مچائے گا۔ ابن المقفع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بڑی میراث کیا دے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں الثناء الحسن، میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین اگر کوئی میراث دے سکتا ہے وہ اچھا نام دے کر جائے۔ خود اگر باپ اچھا ہے، بدنام زمانہ نہیں ہے، مال میں فراڈ کرنے والا، لڑائی جھگڑا کرنے والا بدنام زمانہ نہیں ہے، باپ اگر سیدھا ہے تو نیک نام اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ نصیحت ان ماں باپ کو جو لوگوں کے ساتھ برا تعامل کرتے ہیں، آپ کے یہ تعامل آپ کے آنے والی نسل کی بددعا کی وجہ بنے گی۔ ایک آدمی معاشرے میں بدنام تھا، دنیا سے چلا گیا، ہمیشہ لوگ یاد کریں گے کہ اس کا باپ ایسا تھا، یا اس کی نسل ہے، لڑائی کرے گا، ایک مرتبہ کرے گا، کہیں گے تو نسل اس بری انسان کی ہے۔ محترم حاضرین، اچھا نام اپنی اولاد کے لیے چھوڑنا یہ سب سے بڑی میراث ہے۔
پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا؟ تو کہتے ہیں الادب النافع، کہ انسان اپنی اولاد کو اچھا ادب چھوڑ کر جائے۔ محترم حاضرین، بصائر اور ذخائر کے اندر آتا ہے کہ ایک سلف صالحین میں سے ایک نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑا خوبصورت تھا لیکن بڑا بدتمیز تھا، بڑا خوبصورت تھا، مالدار تھا، لوگوں سے ملتا بڑا بدتمیزی سے ملتا، تو ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں ای بیت لو کان لہ اساس، کہ کتنا ہی بہترین گھر کیوں نہ ہو، اگر اس گھر کی بنیادی نہیں ہے تو وہ گھر گر جائے گا، وہ گھر ڈھا جائے گا۔ اس کی مالداری، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ اگر اسلامی آداب سے خالی ہے، یہ خوبصورتی اس کے کردار کی بدسوری بن جائے گی، یہ اس کا مال، یہ اس کے لیے خسارہ نقصان بن کر رہ جائے گا۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ سلف صالحین نے اسلامی آداب کو کیا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ غریب الحدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بڑے معلمین میں سے گزرے، انہوں نے دینی علم کو بہت زیادہ پھیلایا ہے۔ جب ان کے یہاں عراق میں بیٹھ کر لوگ علم حاصل کرتے، ان سے علم حاصل کرتے اور علم حاصل کرنے کے بعد مدینہ سفر کیا کرتے۔ اور کس لیے سفر کرتے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو مدینہ میں اور علم حاصل کرنا ہے، یہ صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھنے جایا کرتے تاکہ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب ادب کیسا استعمال کرتے ہیں، نماز میں اللہ کے ساتھ کیسا ادب، مسجد میں آنے کے بعد اللہ کے ساتھ کیسا ادب، لوگوں کے ساتھ کیسا ادب۔ علم عبداللہ بن مسعود سے، لیکن ادب آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنایا کرتی۔ التمہید لابن عبد البر کے اندر آتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری والدہ کیا کرتی، مجھے بہترین لباس پہنایا کرتی، مجھے نہلایا کرتی اور میرے سر پر عمامہ پٹگا باندھ کر کہتی کہ جاؤ ربیعہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ ربیعہ بن عبد الرحمن یہ کبار تابعین میں سے بڑے محدث اور فقیہ تھے، تو ان کی والدہ امام مالک سے کہتی کہ ربیعہ بن عبد الرحمن کی مجلس میں جاؤ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جب بڑے ہو کر تم ان سے علم حاصل کرو، اس سے پہلے چھوٹے میں رہ کر ان سے ادب سیکھو، مجلس میں بیٹھنے کا ادب سیکھو، مسجد میں ادب سیکھو، ان کا شاگردوں سے گفتگو کرنا، شاگردوں کا ان سے گفتگو کرنا، اور اللہ کی تعلیمات میں جو ادب وہ استعمال کرتے ہیں اس ادب کو پہلا سیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کی اس نصیحت پر عمل کیا، جاتے اور لگاتار 10 یا 12 سال تک صرف جا کر خاموشی سے بیٹھے رہتے اور کیا کرتے؟ ادب سیکھا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے امام مالک رحمہ اللہ کو علم کی دولت سے نوازا تو لوگوں نے ان سے علم سے زیادہ اسی ادب کو سیکھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں جایا کرتا، ہم نے جتنا ان سے علم سیکھا اس سے زیادہ ہم نے ان سے ادب سیکھا، ہم نے اس سے زیادہ ان سے کیا ہے اسلامی آداب کو سیکھا۔ غایت النہایہ ابن الجزری کے اندر ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 50 سال سیکھنے میں لگا دیے، جس میں 30 سال میں نے ادب سیکھا تو 20 سال میں نے علم سیکھا۔ محترم حاضرین، یہ بات بتاتی ہے کہ علماء کے نزدیک تعلیم کے مسئلے میں ادب پہلے آتا ہے اور علم بعد میں آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا کرتے، مسجد نہیں وہ سمندر تھا جس کے اندر لوگوں کی تعداد آتی، بتایا جاتا ہے کہ 5,000 ہزار لوگ ایک مجلس میں بیٹھا کرتے، سامنے کے بڑی مشکل سے 400 یا 500 ایسے تھے جو ان کے شاگرد تھے، باقی 4,500 صرف مسجد میں خاموش بیٹھنے کے لیے آیا کرتے۔ ان کی مجلس میں حالانکہ اتنی بڑی تھی، سپیکر اور مائک نہیں تھا، مگر امام احمد بن حنبل جب حدیثوں کو بیان کرتے کسی پرندے کی چوکی آواز بھی نہیں آیا کرتی۔ لوگ جاتے ادب سیکھنے کے لیے، خاموش بیٹھنا ہوتا ان کی مجلس میں جایا کرتے، صرف امام احمد بن حنبل کی مجلسوں میں ادب سیکھنے کے لیے جایا کرتے۔ اسی لیے دیکھیں کہ تاریخ دمشق کے اندر جو ابن عساکر رحم اللہ کی کتاب ہے، ابو عبداللہ البوشنجی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علم سے پہلے اگر کوئی آدمی علم حاصل کر لے مگر ادب سے خالی ہو تو قریب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر الزام لگانے والوں میں سے بن جائے۔ اس نے ادب کو نہیں سیکھا، نہ اللہ کا ادب اسے پتا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب پتا ہے، نہ اسلامی تعلیمات پتا ہے، مگر اسے علم سیکھنا ہے۔ علم سیکھے گا وہ آدمی اللہ اس کے رسول کو جھٹلائے گا پہلے اور بعد میں نقصان زیادہ کرے گا۔ کیا آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ نظر نہیں آتا ہے، جن کو فقہی مسائل پتا ہے، کیا حلال کیا حرام پتا ہے، لیکن یہ علم کیا اس علم نے ان کے دل میں تقوی کو پیدا کیا؟ کیا یہ علم انہیں مسجدوں سے جوڑتا ہے؟ کیا یہ علم انہیں علماء سے جوڑتا ہے؟ کیا یہ علم انہیں جماعت و جمیعت سے جوڑتا
توڑتا ہے, جو آدمی اپنے آپ کے اندر علم کو لے کر آئے اتنا ہی علماء سے بدظن ہو کر دور بھاگتا ہے, مسجدوں سے دور بھاگتا ہے. یہ علم انسان کو اتحاد اور انسانیت سکھاتا ہے, لیکن جو آدمی علم حاصل کرے مگر ادب کو نہ حاصل کرے, یہ علم اس کی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے, جس کی زندہ مثال ہمارے نوجوانوں کے بڑے طبقے کو ہم دیکھ سکتے ہیں. محترم حاضرین, علم صرف سیکھنے کا نام نہیں ہے, علم ادب کا نام ہے, وہ ادب جو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا بڑا جاہل ہے تو آئے علماء کی مجلس میں بیٹھے, اسے پتا چلے گا کہ اس کے پاس کتنی جہالت ہے. جب علماء کی مجلس سے دور رہے گا تو ہر آدمی اپنے آپ کو عالم سمجھے گا, نہ وہ علم کو سمجھے گا بلکہ علم کا غلط استعمال کرے گا, اپنی عقل کو آگے رکھے گا, علم کو پیچھے کر دے گا اور ہر بیماری کی وجہ بن جائے گا. محترم حاضرین, جب ایک آدمی اسلامی آداب کو اپنا لے, یاد رکھیے جن جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ ادب کیا, اس کے رسول کے ساتھ ادب کیا, اسلامی تعلیمات کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ ادب کو اپنا کیا, یہ سب اللہ کے پیارے بن گئے. یہ آداب اللہ تعالیٰ کے پیارے بننے کی ایک عظیم وجہ ہے. خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دے دی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح دی, مکہ کو آپ نے جیت لیا. جب آپ مکہ میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مشرکین جو آپ کو دیکھ کر ہنسا کرتے وہ نہیں ہے. ابو جہل مار دیا گیا, بڑے سردار مار دیے گئے, وہ چہرے نہیں تھے جن کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. جب آئے سب ڈرے تھے, سب گھبرائے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سرفرازی سے, اللہ نے اتنی بڑی فتح سے آپ کو کامیاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کعبہ میں داخل ہونا چاہا, آپ جانور سے اتر گئے, آپ نے اپنے سر سے امامہ نکالا, آپ نے سر کو جھکا لیا اور سر کو جھکا کر کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے عاجزی دکھا رہے تھے کہ رب آج جو کامیابی ملی ہے نہ اس میں میرا ہاتھ ہے نہ ان لڑنے والوں کا ہاتھ ہے, یہ سب تیرا فضل و کرم ہے. اللہ کے سامنے عاجزی دکھائی, اللہ کے سامنے ادب دکھایا. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے سامنے جھکا. اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی آپ نے ہمارے سامنے سر جھکایا, چلیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ابھی اذان دی گئی, اگر اس اذان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے وہ اذان مکمل نہیں ہو سکتی. کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے, اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے وہ 1% کیا 0.0% بھی مسلمان نہیں ہوگا. وہ آدمی اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہ مانے. یہ اللہ کے ساتھ ادب تھا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کیا کرتے. کیسا ادب؟ آپ بیمار ہیں, لوگوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہے کہ لوگوں کی نماز پڑھائے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا ابن قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرات کہ نبی موجود ہو وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے؟ بار بار کہلانے پر حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے, جا کر نماز پڑھانے لگے. اللہ کے نبی کی صحت تھوڑی درست ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کو چیر کر آگے نکلے. حضرت ابو بکر نماز میں پیچھے مڑا نہیں کرتے تھے, لوگ تالیاں مار رہے تھے. جب تالیاں زیادہ ہو گئی حضرت ابو بکر نے پیچھے مڑ کر دیکھا, اللہ کے نبی تھے, فوراً پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو, لوگوں کو نماز پڑھاؤ, مگر حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے. اللہ کے نبی آگے بڑھے, آپ نے نماز کو پڑھایا. نماز کو ختم کرنے کے بعد کہا ابو بکر جب میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ اپنی مصلی پر قائم رہنا تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو کہتے ہیں سبحان اللہ, کیا میری اتنی بڑی جرات ہو کہ نبی کی موجودگی میں مصلی پر میں آگے بڑھوں؟ اتنی میری جرات ہو؟ سبحان اللہ, نبی کے ساتھ یہ ادب دکھایا. آپ کا انتقال نہیں ہوا, خود لوگوں نے آپ کو اسلام کا پہلا سردار بنایا, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنایا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک مجلس بیٹھی ہے, عالم دین بیٹھا ہے, چند نوجوان بیٹھے ہیں, ایک سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے, علماء سے پہلے عوام الناس جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ادب کا حال ہے. مسجدوں کے اندر آتے ہیں, مسجدوں کو لوگوں نے اکھاڑا بنا کر رکھ دیا, نہ مسجدوں کا آداب کا خیال, نہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. ابھی نماز ختم ہوگی, آپ اسی مسجد میں دیکھیں گے کتنا شور و شرابہ کرتے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یاد رکھیے بغیر کسی سبب کے اگر کوئی آدمی مسجد میں شور و غل کرتا ہے اسے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ ادب کہاں ہمارے اندر چلے گئے؟ محترم حاضرین, اللہ کے ساتھ ادب کا یہ خیال تھا. والدین کے ساتھ ادب, آپ اپنے والدین کا ادب کریں. یاد رکھیے یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے بھی بچا سکتا ہے. 3 غار والوں کا قصہ آپ نے سنا, اس میں سے ایک کون تھا؟ ایک وہ تھا جو اپنے والدین کا ادب کرنے والا تھا. پورا قصہ جانتے ہیں, دودھ لے کر کھڑا تھا, ماں باپ سو گئے, بچے بلبلاتے رہے, بچوں کو دودھ نہیں دیا, حالانکہ ضروری نہیں تھا کہ ماں باپ کو پہلے پلایا جائے, لیکن ماں باپ کا ادب
کرتے ہوئے وہ کھڑا رہا, موت سے اللہ تعالیٰ نے صرف اس ادب کی وجہ سے اسے بچا لیا, موت سے بچ گیا. محترم حاضرین, ادب کرنا سیکھ لیں. حلیۃ الاولیاء کے اندر ابی نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ جو آدمی اسلامی آداب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سنتوں کو ختم کر دیتا ہے, اور جو آدمی سنتوں کو چھوڑتا ہے اللہ اس کی زندگی سے فرائض کو ختم کر دیتا ہے, اور جو فرائض کو چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اس سے چھین لیتا ہے, وہ اللہ کو نہ جانے گا نہ جنت کا کبھی حقدار بن پائے گا. محترم حاضرین, یہ اسلامی آداب کا معاملہ ہے. اسلامی آداب کہتے کسے؟ اللہ کے ساتھ ادب کرنا, اس کے رسول کے ساتھ ادب کرنا, فرشتوں کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, علماء کے ساتھ, والدین کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, شوہر بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مریضوں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ. عبادت کے مسئلے میں نماز کی آداب, طہارت کے آداب, زکوٰۃ کے آداب, حج کے آداب, تلاوت کے آداب, قربانی کے آداب, آپسی تعامل میں سلام کے آداب, زیارت کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے آداب, نکاح کے آداب, طلاق کے آداب, ایک دوسرے سے بات کرنے کے آداب, خرید و فروخت کے آداب, نصیحت کرنے کے آداب. اس کے علاوہ شخصی آداب جیسے سونے کے آداب, قضاء حاجت کے آداب, گھر میں داخل ہونے کے, لباس پہننے کے, سفر میں رزق حاصل کرنے کے. یہ تو بتائیے کہ انسان کی زندگی میں کون سا ایسا حصہ ہے جہاں اسلامی آداب نہیں بتائے گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ایک حصہ نہیں چھوڑا؟ لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان آداب کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. اگر کوئی آدمی اسلامی آداب کو سیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ کوئی بھی اپنی ماں کے پیٹ سے اسلامی آداب کو سیکھ کر نہیں آتا ہے. بنیادی طور پر اولاد کی تربیت اور اولاد کو ادب سکھانے میں ماں باپ کا پہلا کردار ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن سے ہی اپنے اولاد کو اسلامی آداب سکھائیں. اسلامی آداب میں سب سے پہلے اللہ کی تعظیم سکھائیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائیں, قرآن کی تلاوت سکھائیں. سلف صالحین کا معاملہ ایسا تھا. ابراہیم بن ادم رحم اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کا موقع کسی کو نصیب نہیں ہوا, قرآن دیکھ کر پڑھنے کو تھا ہی نہیں. صحابہ سے انہوں نے سن سن کر قرآن کو یاد کیا. جب انتقال کا وقت آیا اپنی اولاد پر رحم آیا کہ ہم نے کسی طرح صحابہ سے پڑھ پڑھ کر سن سن کر قرآن کو یاد کیا ہے, میرے اولاد کا کیا ہوگا؟ بڑھاپے کے عمر میں قرآن کو ہاتھ سے لکھنا شروع کیا. سعید بن مسیب رحم اللہ کے پاس جاتے اور وہ جو لکھا تھا دکھاتے تھے. لکھتے لکھتے 30 پارے مکمل کر لیے, اور مکمل کرنے کے بعد رویا کرتے, اپنی اولاد سے کہا کرتے کہ دیکھو ہم نے تو سن سن کر یاد کیا مگر یہ تمہارے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کو لازم پکڑنا. بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق سے ان کی ساری اولاد اسی قرآن کی وجہ سے حافظ قرآن بن گئی تھی. اپنے اولاد کو ادب سکھائیں, قرآن کا ادب, اللہ کے شاعر کا ادب, سلف صالحین کے قصے سنایا کریں, صحابہ کے قصے سنائیں. اور اس کے علاوہ اہم چیز, والدین خود ایک بہترین نمونہ بن جائیں. اولاد کے سامنے بے ادبی کرنا, اللہ کے ساتھ بے ادبی, اس کے رسول کے ساتھ بے ادبی, قرآن کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا, یاد رکھیے یہ اولاد کے اندر بری عادتوں کو پیدا کرتا ہے. دعا یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اپنے اولاد کے لیے دعا کیجیے, اپنے نو نسل کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اسلامی آداب کا خیال کرنے والا بن جائے. محترم حاضرین, یہی کچھ بنیادی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی آداب کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلامی آداب کو ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں اپنانے والا بنائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.